بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پن چکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے۔ بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات 2 قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، تبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے۔ کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی 100 جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:
नजद के रास्ते पर एक शानदार सराय बनवाई, उसके साथ एक छोटा सा बाजार बसाया, मीठे पानी का एक कुआं खुदवाया। खैबर की तरफ से कभी कभार सैलाब आता था, मदीने से कुछ फासले पर एक बंद तामीर करा दिया ताकि सैलाब का रुख मदीने की तरफ न हो। नहरें खुदवाकर भी उसका रुख मोड़ा गया। इस बंद को बंदे महजूर कहा जाता है। कूफे में मुसलमानों के लिए एक अजीमुशान मेहमान खाना बनवाया। पूरे मुल्क में ऊंटों और घोड़ों की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया। उनके लिए जगह जगह चिरागाहें बनवाई, उनके करीब चश्मे बनवाए। बास चिरागाहें इतनी बड़ी थीं कि उनमें कई कई हजार ऊंट और घोड़े परवरिश पाते थे। इन चिरागाहों की निगरानी करने वालों के लिए उनके साथ मकान बनवाए। मदीने की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को अच्छे तरीके से बनवाया ताकि मुसाफिरों को कोई तकलीफ न हो। उन पर जगह जगह चौकियां और सराय बनवाई, चश्मों के पानी का इंतजाम किया, सड़कें बनवाई, नदी नालों और दरियाओं पर पुल बनवाए, मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद तामीर करवाई। आपके जमाने में मदीने में एक बड़ा बैतुल माल था। इसके अलावा हर सूबे में एक बैतुल माल होता था। ये गोया सरकारी खजाने थे। इनसे हकदारों को हक दिया जाता, मुहताजों की मदद की जाती। बेशुमार नए इलाके फतह होने की वजह से मुल्क की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। चुनाचे जिन लोगों को बैतुल माल से वजीफे मिलते थे उनमें 100 दिरहम का इजाफा कर दिया गया। रमजान में उम्महातुल मोमिनीन यानी उम्मत की माओं को 2 दिरहम रोजाना, जबकि दूसरे लोगों को 1-1 दिरहम बैतुल माल से दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें खाना भी दिया जाता। मुकद्दमात का फैसला करने के लिए जगह जगह काजी मुकर्रर थे। काजी आलिम लोगों को मुकर्रर किया जाता था, उन्हें माकूल तनख्वाहें दी जाती। काजी हाकिम के मातहत नहीं होते थे। इस तरह वो हर मुकद्दमे का फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक करते थे। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। बड़े बड़े शहरों में मुफ्ती भी थे। काजी हजरात को किसी मसले में कोई मुश्किल पेश आती तो वो मुफ्तियों से फतवा तलब करते, उनके फतवों के मुताबिक फैसला करते। हुकूमत के कामों में सैयदना उस्मान बड़े बड़े बुजुर्ग साहबा से मशवरे लेते थे। आप सारी जिंदगी अपने माल से दीन की खिदमत करते रहे। एक खिदमत ये थी कि तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की एक क़िरात पर जमा कर दिया, हरम शरीफ में तौसी करवाई, इर्द गिर्द के मकानात खरीद कर ये काम करवाया। आपने खाना काबा पर पहली बार निहायत कीमती गिलाफ चढ़ाया। इससे पहले मामूली गिलाफ होता था। मस्जिदों में खुशबुओं की धुनी आपके जमाने से शुरू हुई। सफों को सीधा रखने के लिए आदमी मुकर्रर किए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम की तबलीग और इशाअत का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरे मजाहिब के लोगों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। मुख्तसर ये कि आपके दौर में बहुत शानदार काम हुए, इस्लाम ने बहुत तरक्की की, लेकिन अफसोस आपकी खिलाफत के आखिरी चंद साल बहुत मुश्किलात में गुजरे। इसकी वजह वो फितने थे जो अंदर ही अंदर पक रहे थे, सुलग रहे थे। फितनों की ये आग फिर भड़क उठी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितने बर्पा करने वाले वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन असल में वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों का रूप धार लिया था, और ये रूप उन्होंने धारा ही इसलिए था कि मुसलमानों की जड़ों को खोखला करें, उनके खिलाफ साजिशें करें, फितने जगाएं, उन्हें आपस में लड़ा दें ताकि मुसलमान कमजोर से कमजोर होते चले जाएं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिन लोगों ने गर्म किया, उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा था। ये यहूदी नस्ल का एक मक्कार आदमी था। उसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग उसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को उसने अपना हम ख्याल बना लिया। उसने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और उनके गवर्नरों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो उनके हर काम में नक्स निकालने लगा, उन पर बेजा इल्जामात लगाने लगा। बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा
اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراہ گاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراہ گاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا۔ عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہ گاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراہ گاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر،
کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔
خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف
جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا۔ موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے، جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی۔ اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ یہ خلفائے راشدین کا تیسرا حصہ تھا۔ چوتھے حصے میں آپ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حالات واقعات سنیں گے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور CDs میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال نزد MAO کالج، لاہور۔ فون 724-0024، 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔